ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بالخصوص حزب نقابت کے میر کارواں حضرت مولانا قاری محمد رضا سیفی صاحب قبلہ مسجد نورانی وماہ نجوم کی طرح درخشاں علماء اہل سنت، معزز سامعین، عزیز بچوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اگر ویڈیو بن رہا ہے تو برائے مہربانی سے بند کر دیں۔ الحمد للہ المتوحد بجلال ذاتہ المتقدس فی کمال صفاتہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انما انا قاسم والله يعطي، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح في كتاب العلم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الامين الكريم، وهو الصادق المصدوق، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، وأحسن منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ آئیے تمام اہتمام و کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین روحی فدا ابی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات، بالخصوص اس پرنور جلسے کو منعقد کرنے والے حضرات، اور آپ حضرات اس شدت کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر اب تک اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و بفعل ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ٹھنڈک کافی ہے اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم مل کر اور جم کر بیٹھتے ہیں، اور یہ جو بیچ والا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، خدا بہتر جانے کہاں سے اس کی اصل ثابت ہے۔ میری گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ اب میں آپ سے زور دے کر کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ سب کے 12 بج چکے ہیں، اس لیے آپ حضرات مل کر کے بیٹھ جائیں، یہ بیچ میں آنے جانے والا راستہ بند ہو جائے، آگے بڑھ جائیں۔ اگر آپ سنیں گے تو میں دیر گفتگو کروں گا، اور اگر آپ تھک چکے ہیں تو بس تھوڑی دیر میرا آنا اور شرکت کرنا۔ آپ لوگ آگے آ جائیں تو بالکل یہاں آگے کرسی لے کر کے سبحان اللہ، سبحان آرام سے بیٹھ جائے۔ ماشاء اللہ مدارس کے طلباء بھی بیٹھے ہوئے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کالجز میں ایگزام بھی چل رہے ہیں، دعا کریں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ بڑے ادب سے گفتگو سنیں انشاءاللہ، بڑی کام کی باتیں ہوں۔ ایگزام چل رہے ہیں کہ بند ہو گئے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس وقت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں بڑی ہی پرآشوب حالات سے امت مسلمہ بالخصوص گزر رہی ہے۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہم جس دھرم کو ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام یہ وہ روشن اور واضح اور بین دلیلوں والا مذہب ہے کہ دنیا اسے مٹانے کی پوری کوشش کرتی ہے، مگر بڑی بڑی طاقوتی طاقتیں آئیں، بڑے حملے ہوئے، مگر اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ لوگوں کو اسلام کا خوف اس کی شکل کو بگاڑ کر اس لیے نہیں دلایا جا رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں اسلام میں خطرناک مذہب ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اسلام ایسا پاکیزہ طیب و طاہر مذہب ہے کہ اس کی طہارت اور پاکیزگی سے اگر دنیا واقف ہو جائے تو سارے دھرم خطرے میں پڑ جائیں گے اور اسلام سب کے دلوں میں بستا چلا جائے گا۔ لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے، اس لیے اس کی شکل کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افسوس اور رونا غیروں پر نہیں، اس وقت ہوتا ہے
جب اپنوں نے اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوششیں کم کر دی. ایک دور تھا جب اسلام روح اور جسم میں ایسا بس جایا کرتا تھا, اس قدر بس جایا کرتا تھا کہ بلال حبشی کو تپتے ریت پر سلا کر اسلام کا انکار کروانے کی کوشش کی جاتی تھی, مگر جتنا ان کی پیٹھ گرم ریتوں سے تپتی تھی اتنا ہی ان کے زبان سے الاحد و محمدہ کے نعرے نکلا. جس قدر ان کے سینے پر پتھر رکھے جاتے ان کی ہچکیاں نہیں بنتی بلکہ زبان سے وا محمدہ الاحد کے نعرے بلند ہوا کرتے تھے. اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جب مصطفیٰ جان رحمت کے سچے جانثار صدیق اکبر نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کلمہ اسلام بلند کیا اور اسلام کے دشمنوں نے مارنے کے لیے حملے کیے, اس قدر زد و کوب کیا کہ سر میں چوٹیں آئیں, بدن میں چوٹیں آئیں, یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. اٹھا کر گھر لایا گیا. خاندان کے لوگ سخت ناراض ہوئے, سب نے ہتھیار اٹھا لیے کہ اے فلاں فلاں تم نے ابو بکر کو مارا ہے, اگر وہ مر گئے تو ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے. صبح سے لے کر شام تک پورا خاندان ہتھیار لے کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑا رہا کہ خبر اچھی آئی تو ٹھیک ہے بے ہوشی کے بعد, اور اگر خبر غلط آئی تو ان لوگوں کی خیر نہیں جنہوں نے ابو بکر پہ حملہ کیا. شام ہونے کو آئی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ہوش آیا, اور جیسے ہی ہوش آیا پکار کر کہتے ہیں یہ تو بتاؤ میرے آقا مدینے کے تاجدار کیسے ہیں. خاندان کے کچھ لوگ تو اس سے ناراض ہوئے کہ جس کی وجہ سے مار کھایا ہے, ہوش آیا تو اسی کا نام لے رہا ہے, چلو اس کے ساتھ رہ کر کوئی فائدہ نہیں, واپس چلے گئے. کچھ لوگ یہ سوچ کر واپس چلے گئے کہ ہم تو رکے تھے کہ ابو بکر کو کچھ بری خبر ہوئی تو ہم اس کا بدلہ لیں گے, سلامت ہے کہ ابو بکر ہوش میں آ گئے. ماں آئی, کہنے لگی بیٹے کچھ کھانے تو کھا لے, کچھ دودھ تو پی لے تاکہ تیرا درد ٹھیک ہو جائے. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا امی جان, ابو بکر اس وقت تک اپنے منہ میں پانی کا قطرہ نہیں ڈالے گا جب تک اسے یہ نہ پتا چلے کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کیسے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن چھپتی چھپاتی گھر تک پہنچی, پوچھا بتا دو میرے آقا کیسے ہیں. انہوں نے کہا امی تمہاری موجود ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں وہ میری ماں ہے. جناب آصف رضا سیفی ابھی ماں کے بارے میں بتا رہے تھے, وہ ایمان نہیں لائی تھی, مگر سیدنا ابو بکر کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ میری ماں ہیں, ان کے سامنے تم بتا دو میرے آقا کیسے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آقا دار ارقم میں موجود ہیں اور وہ سلامت ہیں. ماں نے کہا بیٹے خبر مل گئی, اب تو کچھ کھا لے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا امی جان ابو بکر اس وقت تک ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا جب تک ان آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہ مصطفیٰ جان رحمت کیسے. یہ صحابہ کرام تھے جن کے دلوں میں اسلام اس قدر رچ بس چکا تھا کہ وہ سب کچھ تو قربان کرنے کے لیے تیار تھے, مگر عشق مصطفیٰ کا دامن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ انہیں کیا ملا ہے اسلام کے دامن میں داخل ہونے کے بعد. اگر اسلام کے قانون سخت ہوتے, اگر اسلام کے وصول سخت ہوتے, چاہے وہ پردے کا وصول ہو, چاہے وہ نکاح و شادی کا وصول ہو, چاہے وہ تجارت کا وصول ہو, چاہے وہ زندگی کا حصول ہو, چاہے وہ امور خانہ داری ہو, چاہے مارکیٹ اور بزنس کے ماحول ہو, اسلام کے جتنے وصول ہیں اگر یہ سخت اور دشوار ہوتے تو اللہ کی قسم آپ سوچو میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اسلام کی تعلیم دینا شروع کیا ہے, 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے, صرف 23 سال تک مذہب اسلام کی مصطفیٰ جان رحمت نے مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں تبلیغ کی تھی. ہر طرف سے رکاوٹیں تھیں, مگر اسلام کی تعلیمات اتنی پاکیزہ تھی کہ عرب کی وادیوں سے صرف 23 سال میں اٹھ کر پورے عالم میں اسلام کا ڈنکا بجتا ہوا نظر آیا.
اور دھرموں نے ہزاروں سال محنت کر ڈالی، اپنی سبھیتا کی گواہیاں دینے لگے کہ ہم 23,000 25,000 سال پرانے ہیں، مگر اسلام نے 23 سال اپنی تعلیم دے کر کے بتا دیا ہے کہ تم 23,000 سال میں ہندوستان سے باہر نہ نکل سکے، اور اسلام 23 سال میں پورے دنیا میں پھیلا چکا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل۔ آج کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم ماننے والوں فالوور کے طریقہ کار سے سمجھا جاتا ہے، مگر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں اسلام کی تعلیم دی، اسی درمیان میں اسلام کے مخالفین کا گروہ جو ابھی اسلام نہ لایا تھا، ان میں ایک سرکردہ شخصیت تھی حضرت ابو سفیان کی، جو ابھی اسلام نہ لائے، تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ ملک شام کا بادشاہ ہرقل جو سپر پاور تھا، اس نے ابو سفیان کو بلایا اور اس نے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے یہاں محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کیسے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ بڑے اچھے ہیں۔ ایک دشمن بھی گواہی دے رہا ہے مصطفیٰ کے پاک دامنی کی، وہ بڑے اچھے ہیں، یأمرن بالصدق والعفاف والعفاف، وہ ہمیں تو سچائی کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہمیں پاک دامنی کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے سے ہمیں روکتے ہیں، وہ بے حیائی سے ہمیں روکتے ہیں، دوسروں کا حق مارنے سے ہمیں روکتے ہیں، ان کی تعلیم بڑی پاکیزہ ہے۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو یقیناً وہ نبی امی ہیں، اور ایک دن وہ میرے اس قدم کی جگہ کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام مکہ سے اٹھ کر ملک شام کی وادیوں تک پھیلا، اور اسلام کا جھنڈا ہر جانب لہلہانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے دوستوں، وہ قوت کیا تھی؟ یہ قرآن کا اعلان ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مت ڈرو، مت گھبراؤ، تم ہی کامیاب و کامرا رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو جاؤ۔ مومن کامل کسے کہتے ہیں یہ تو پہلے سمجھو۔ بارگاہ رسالت میں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اپنی جائیداد اور اپنی جان کو چھوڑ کر پوری دنیا میں ہر شے سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی تمہارا ایمان مکمل، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان کو چھوڑ کر ساری چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اب بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر الان، اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، کوئی انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ ہر ذی ہوش، عقل مند اور سمجھدار شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ جس کے سہارے وہ جیتا ہے، جس کے سہارے وہ دیکھتا ہے، جس کے سہارے وہ چلتا ہے، جس کی سوغات اور عطیات اور صدقات کے پر پلتا ہے، اسی کا ذکر، اسی کا وہ چرچا کرتا ہے۔ اسی کو میرے مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کائنات پوری دنیا میں، پوری کائنات، چاہے وہ کائنات سماوی ہو، چاہے وہ عالم دنیا ہو، عالم بر و بحر ہو، عالم شجر و حجر ہو، چاہے آسمانوں کی دنیا ہو، کائنات کی ہر شے اگر دنیا میں پل رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پل رہی ہے۔ امام عشق و محبت نے ارشاد فرمایا، تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کی اصل بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ تو امام اہل سنت نے بعد میں کہا ہے،
برسوں پہلے میرے شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا تھا تو اصل وجود آمدی از نخست دیگر ہرچے موجود شد برے تست. یا رسول اللہ کائنات کی اصل تو آپ ہی ہے, اس کے بعد دنیا میں جو کچھ ہے آپ کے صدقے میں بنایا ہے. یا رسول اللہ. میاں درخت کی جڑ کو اگر دیمک کھا لے تو درخت قائم نہیں رہتا. محل کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے تو محل کا وجود نہیں رہتا ہے. یہ دیکھو کائنات آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں میں روشنی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. آسمان میں دمکتا ہوا سورج اس کی شعاعیں مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. کائنات میں تنفس عالم و ارواح ہو یا کوئی بھی دنیا ہو, ہر جگہ پر زندگی کا شعور مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اسی لیے یاد رکھو جن کا عقیدہ یہ ہو کہ محمد عربی مر گئے معاذ اللہ, انہیں اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ جب ان کے صدقے میں یہ دنیا قائم ہے, اگر وہ نہیں ہے تو دنیا نہ رہے گی. وہ نہ ہو تو آسمان نہ رہے گا, وہ نہ ہو تو سورج نہ رہے گا, وہ نہ ہو تو ہوائیں نہ چلیں گی, وہ نہ ہو تو زندگی کا وجود باقی نہ رہے. کائنات اگر قائم ہے تو اس کی اصل مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور یاد رکھو تاج الشریعہ کا دیوانہ, محدث کبیر کا ماننے والا, امام عشق و محبت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوائی فائرنگ نہیں کیا کرتا ہے. آؤ اٹھاؤ حدیث پاک, مصطفیٰ جان رحمت جلوہ افروز ہے. ایک صحابی حضرت سیدنا امام حضرت جابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں ساری دنیا کی سب چیزوں سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ قبل الاشیاء. اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پوری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا اس وقت نہ جن تھا نہ انسان, نہ آسمان تھا نہ زمین, نہ فرشتے تھے نہ چاند نہ سورج, نہ ہمائیں نہ دریا نہ شجر و حجر, نہ لوح و قلم نہ جنت و جہنم. صرف نور مصطفیٰ, نور خدا تھا, نور مصطفیٰ تھا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وجود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. تب پتہ ہے چلا آپ کہتے ہو نور پیدا کیا ہے اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ قلم پیدا کی گئی ہے. بتاؤ دونوں میں سے پہلے کون پیدا کیا؟ میں نے کہا نادانو, یہودیوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ آدھی آیتیں یا آدھی حدیثیں پڑھی جائیں, پوری حدیثیں پڑھا کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. آگے کی حدیث وہابیہ تجھے پڑھنا چاہیے, تبلیغیوں اسے آگے بھی پڑھا کرو. آگے ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے کہا قلم سے اکتب, اے قلم لکھ. قلم نے کہا مولا کیا لکھوں؟ ارشاد فرمائے اکتب ما کان و ما یکون, اے قلم لکھ جو ہو چکا ہے, اے قلم لکھ جو ہونے والا ہے. میں نے کہا وہابی یہ بتا جب سب سے پہلے قلم پیدا ہوا تھا تو اللہ نے وہ کیا ہو چکا تھا جس کو لکھنے کے لیے کہا تھا؟ وہی نور مصطفیٰ ہے جو پہلے ہو چکا تھا. قلم لکھ وہ نور مصطفیٰ کی شان لکھ, اس کی عظمتیں لکھ, اس کی برتریاں لکھ, اس کی خوبیاں لکھ. قلم وہ لکھ جو ہو چکا ہے, وہ نور مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. بے شک نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جابر سنو, جب اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا, انسان بھی نہ تھا, جنات بھی نہ تھا, آسمان بھی نہ تھا, زمین بھی نہ تھی, جنت و جہنم, عرش و کرسی, لوح و قلم, کسی چیز کا وجود نہیں تھا. جب تک اللہ نے چاہا میرا نور حتیرہ قدرت میں رہا اور نور جلال جل جلالہ کا طواف کرتا رہا, ذکر و اذکار کرتا رہا. پھر جب اللہ نے دنیا بنانی چاہی, مخلوق پیدا کرنا چاہا, تو میرے نور کو توجہ چاہتا ہوں, اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر دیا ہے. اب نور مصطفیٰ کا فیضان دیکھو, نور مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھو, نور
नूर मुस्तफा का कायनात पे एहसान देखो, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह अपना फजल जिसे चाहे अता फरमा दे। गिरोहे अंबिया में ये फजल अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाया है। नूर मुस्तफा मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने जब चाहा कि मखलूक बनाए तो मेरे नूर के 4 हिस्से किए हैं। एक हिस्से से लौह बनाया, एक से कलम बनाया है, एक से अर्श बनाया है, एक से कुर्सी बनाया है। फिर दो नूर में से 2 हिस्सों में से और 4 हिस्से किए गए। किसी से जमीन को बनाया, किसी से आसमां को बनाया, किसी से जो है चांद बनाए, किसी से सितारे बनाए। फिर नूर के 2 हिस्से किए गए, किसी से शजर हजर बनाए गए, किसी से जमादात बनाए गए, किसी से हीरे जवाहरात बनाए गए। बोलो दे सकता है। मेरे आका तशरीफ लाए हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है। फरमाया या आयशा तो मन हुसिबा उतिबा, ऐ आयशा जिसका हिसाब लिया जाएगा उसे जरूर अजाब होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फसौफ युहासिबु हिसाबन यसीरा, अनकरीब बड़ा हल्का और बड़ा आसान हिसाब लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह आप कहते हैं बड़ा सख्त हिसाब लिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया ऐ आयशा ज़ालिकल अर्ज़, वो तो बस यूं ही कुरान में जो कहा हल्का हिसाब होगा, वो रब जिस बंदे पे करम कर दे हल्का हिसाब ले ले। वअम्मा मन नुक़िशा फिल हिसाब, रहा जिसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा वो जरूर पकड़ा जाएगा। क्या तैयारियां हमने के रखी। ये आंखें हैं, ये ज़बान है, ये कान है, ये सोच है, ये फिक्र है, ये हाथ है, ये पैर है। क्या इसीलिए ये आंखें बनाई गई हैं ताकि तुम वीडियो देखकर अपने दिल को तस्कीन पहुंचाया करो? क्या ये हाथ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप मोबाइल में गेम खेलते नजर आओ? क्या ये पैर इसीलिए हैं ताकि आप मार्केटों में बाइक रेसिंग करो? क्या ये वजूद इसीलिए है कि अल्लाह के शरीयत के खिलाफ बगावतें करते घूमो, नमाज में मस्जिदों की तरफ हाजिर न हो सको? क्या ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई हैं? याद रखो कयामत के दिन जब रब तबारक व तआला की गिरफ्त होगी, बड़ी सख्त होगी वो गिरफ्त जिससे बचना बहुत मुश्किल होगा। मेरे दोस्तों याद रखो ये कोरोना वायरस जिसने पूरे दुनिया की नींदें हराम करके रखी है। सोच लो पूरे दुनिया के मुसलमान अपने वजूद के लिए तड़पते रहे, हर कोई मुसलमानों को डिटेन करने की बातें करता रहा, मगर अल्लाह ने एक अजाब दुनिया में क्या डाला, पूरी पूरी हुकूमतें डिटेंट हो गई है, उनके वजूद डिटेंट हो गए हैं, वो कहां आज बंद पड़े हुए हैं। ये खुदा का एक ऐसा अजाब है। मगर मुसलमानों याद रखो, अगर मुसलमान अपने नबी की तालीमात पर अमल करेगा तो कोरोना वायरस ये मुसलमानों के लिए नहीं है। हाँ, वो मुसलमान जरूर उसका शिकार हो जाएगा जो नबवी तालीमात के खिलाफ अमल करे। बात आ गई तो मैं जिक्र कर, वैसे मैं मौजू बता हुआ तकरीर नहीं करता। अब आ गई बात तो मैं बता दूं कि अगर तालीमात मुस्तफा पे अमल है तो ये बीमारी मुसलमानों के लिए नहीं। मेडिकल साइंस कहती है आपकी डी पोजीशन जो है इसको आप सेव करो, हाथ को पाक रखो। आसिफ रज़ा सैफी साहब ने कहा फरमाए इस्लाम कहता है निज़ाफत निस्फुल ईमान, निज़ाफत आधा ईमान है। डॉक्टर्स कहते हैं इससे बचने के लिए बार बार अपने हाथ को धुला करो। अब कहीं से आओ हाथ धुल लिया करो, किसी से मिलो हाथ धुल लिया करो। क्या इस्लाम ने 5 मर्तबा नमाज के लिए वुजू करने की तालीम 1500 साल पहले नहीं दी है? बीमारी ये गुनाह है, ये अजाब, तो अजाब गुनाहों की वजह से आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नल अब्दल मोमिन अबिल मुस्लिम इदा तवज़्ज़अ फगसला वजहहु खरजत मिन वजहिही कुल्ल खतियतिन नज़रत इलैहा बिअैनिहा मअल माई औ मअ आखिर क़त्रिल माई। जब कोई मोमिन या मुस्लिम बंदा वजू करता है और अपने चेहरे को धुलता है तो उसकी आंखों से जो भी गुनाह हुए रहते हैं पानी के आखिरी कतरे के साथ झड़ जाया करते हैं। वईदा गसला यदहु, जब अपने हाथ को धुलता है मेरे आका फरमाते हैं खरजत मिन यदिही कुल्ल खतियतिन बतशत यदाहु मअल माई औ मअ आखिर क़त्रिल माई। तो उसके हाथ से जो भी गुनाह होते हैं पानी के कतरे के साथ वो गुनाह मिट जाया करते हैं। जब अपने सर का मसा करता है और कानों का मसा करता है तो उसके हर गुनाह वो जो उसके कान ने सुने होते हैं,
कान का मसा करने से वो गुनाह निकल जाया करता है। जब वो पैर धुलता है तो अपने पैर से उसके जो गुनाह हुए पानी के कतरे के साथ उसका सारा गुनाह निकल जाया करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यदऊना उम्मती यौमल क़यामती गुररल मुहज्जलीन मिन आथारिल वुदू। आका से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन इतनी उम्मतें होंगी, अपनी उम्मत को आप कैसे पहचानोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ काले घोड़ों में सफेद घोड़े को पहचाना जा सकता है कि नहीं पहचाना जा सकता? सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। मेरे आका ने फरमाया, यदऊना उम्मती यौमल क़यामती गुररल मुहज्जलीन मिन आथारिल वुज़ू। मेरी उम्मत क़यामत के दिन पुकारी जाएगी इस हाल में कि उनके आज़ाए वज़ू की वजह से चमकते हुए नजर आएंगे। तो जो चाहे अपनी चमक को खूब बढ़ा ले। मेरे आका ने फरमाया, जब खाना खाने जाओ तो हाथ धुल लिया करो, खाना खाने के बाद हाथ धुल लिया करो, घर से बाहर जाओ तो वजू करके जाया करो, घर के अंदर आओ तो हाथ पैर धुल लिया करो, जब पेशाब पे खाने के लिए जाओ तो हाथ धुल लिया करो, बाहर निकलो तो हाथ धुल लिया करो। उलमा फरमाते हैं, जो वजू करके सोया करेगा पूरी रात उसकी इबादत में लिखी जाएगी, सुबह को उठा तो वो वजू कर लिया। ये तहारत की तालीम जो आज की मेडिकल साइंस दे रही है, बार बार हाथ धुलो तो तुम कोरोना वायरस से बच जाओगे, 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा ने ये तालीम हमें अता फरमा दी है। जो इस मुस्तफा की तालीम पर अमल करेगा कोरोना वायरस कभी उसे छू नहीं सकता है, और जो इस तालीम नबी से दूर भागेगा वही इस मुझे जो है अज़ाब का शिकार। मैंने जिक्र कर दूं, मैं तो जिक्र कर रहा था कि कायनात का वजूद किसके सदक़े में हुआ है, और जिसका हम खाते हैं उसका जिक्र जरूरी होता है। क्यों? असले वजूद मुस्तफा है। क्यों हर जगह मुस्तफा का जिक्र जरूरी है? क्या कायनात के वजूद के लिए जिक्र मुस्तफा जरूरी है? मेरे दोस्तों याद रखो, इब्न असाकिर ने नकल फरमाया, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से दुनिया में भेजा तो उन्हें बहुत सारे तबर्रुकात जन्नत के मिले। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम को बुलाया और अर्ज करने लगे, बेटे ये तबर्रुकात है जो मुझे रब की जानिब से मिले हैं, इसको संभाल कर रखना और पूरी जिंदगी सदाकत और वफाफत पे कायम रहना। और याद रख, इजा दकरता रब्बका फदकर जंबहू इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जब तुम अपने रब का जिक्र करना, बराबर में मोहम्मद के नाम का भी जिक्र कर लिया करना। ऐ मेरे बेटे, मैंने जब मैं मिट्टी और पानी के बीच में था, मैंने अपनी आंखों से देखा कोई ऐसी जगह बाकी नहीं थी जहां अल्लाह ने मोहम्मद का नाम ना लिखा हो। जब मैं जन्नतों में गया तो जन्नत के दरख्तों पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा है। मैं वहां के महल्लात पर मैंने मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। मैंने तूबा के पत्तों पर मोहम्मद का नाम लिखे हुए देखा। साक़े अर्श पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। हूरों के सीनों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा। फरिश्तों की पलकों पर मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा है। ऐ मेरे बेटे, जब भी तुम मुस्तफा, जब भी तुम अल्लाह का जिक्र करना, बराबर में मोहम्मद का जिक्र करते रहना। गोया कि रब ने इशारा कर दिया है कि जन्नत हो, जन्नत हो, तूबा हो, अर्श हो, फर्श हो, फरिश्ते हो, ज़मीन हो, आसमां हो, वजूद का हिस्सा क्यों ना हो, अगर उसका वजूद कायम है तो जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा के सदक़े में कायम है, और वही जिक्र रब को मकबूल होता है। मेरे रज़ा ने फरमाया, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जुदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं गुंजी सकती। नारे